شروع اس خدائے واحد و بزرگ و برتر کے پاک نام سے کہ جس کے لطف و کرم سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں محبتوں برا سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، عظیم عباسی خلیفہ ہارون الرشید کا دل شدید رنج و الم کا کچھ اس طرح شکار ہوا کہ دن کا چین اور راتوں کی نیند اڑ گئی۔ بے سکونی اتنی بڑھی کہ اپنے وزیر فضل بن ربیع کو بلا بھیجا اور اسے اپنی اتنے دنوں کی بے چینی کا حل تلاش کرنے کو کہا۔ کوئی روحانی عامل تلاش کرو کہ کسی طرح طبیعت کو قرار آئے۔ بے شمار عامل اور کئی عالم و فاضل لوگوں سے رجوع کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق جان توڑ کوششیں کیں، لیکن خلیفہ کی طبیعت کو چین نہ ملا، بلکہ بے چینی کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئی۔ آخر وزیر باتدبیر نے گزارش کی کہ ذل الہی، اب ایک ہی بزرگ ہستی رہ گئی ہے اور میرا یقین ہے کہ وہی ہستی آپ کے غم کا مداوا ہوگا۔ ہارون الرشید نے بے تابی سے پوچھا، وہ کون سی ہستی ہے جو میرے لیے باعث رحمت ہو سکتی ہے؟ وزیر نے عاجزی سے عرض کیا کہ جناب، وہ صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تمام نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور کسی کی جاہ و حشمت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہارون الرشید نے بے تابی سے کہا، ایسا ہے تو ابھی چلتے ہیں۔ بادشاہ سلامت وزیر کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں اپنے محل سے نکل کر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے سادہ سے حجرے میں پہنچ گئے۔ وزیر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک کمزور سی آواز آئی، کون؟ وزیر نے جواب دیا کہ میں ہوں اور میرے ساتھ بادشاہ سلامت ہارون الرشید ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ کی آمد کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ بادشاہ وقت خود چل کر میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں، ان کی فرمائش سنے بغیر دروازے پر کھڑے رکھنا مناسب نہیں۔ انہوں نے چراغ بجھا دیا اور دروازہ کھول دیا اور خود حجرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کا طریقہ دنیا کے طریقوں سے یقیناً مختلف تھا۔ لوگ تو آرزو کرتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی صاحب اقتدار ملے تاکہ ان کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہو، لیکن فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت کا یوں استقبال کر رہے تھے جیسے ان کے آنے سے انہیں شرمندگی ہو رہی ہو۔ انہیں بادشاہ کے مال و زر اور حیثیت سے کیا غرض تھی جو اس سے متاثر ہوتے۔ ہارون الرشید گپ اندھیرے میں اندر داخل ہوا اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کے پکارا۔ جواب خاموشی۔ اندھیرے میں خلیفہ اور وزیر دیواروں کو ٹٹولتے ادھر ادھر ہوئے۔ اچانک ہارون الرشید کا ہاتھ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر جا لگا۔ اس نے کہا، یا حضرت۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ البتہ اتنا ہوا کہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ خلیفہ کے ہاتھ میں دیا۔ ہارون الرشید مصافحہ کر کے بہت خوش ہوا اور اپنے بدن کے اندر ٹھنڈک محسوس کرنے لگا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت کے بدترین علماء وہ ہیں جو حکمرانوں کے دروازوں پر جاتے ہیں، اور بہترین حکمران وہ ہیں جو علماء کے در دولت پر حاضری دیتے ہیں۔ ان کلمات نے ہارون الرشید کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور اسے جاہ و حشمت کے جہان سے روحانی دنیا میں محو پرواز کر دیا۔ پھر فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بولے، ہارون الرشید، تیرا ہاتھ کتنا نرم و نازک ہے، کاش یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ان کلمات نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ ہارون الرشید کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے اور پھر فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ابھری، ہارون الرشید، اپنے پاؤں کو ڈگمگانے سے محفوظ رکھو، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ وقت آخر کوئی وزیر، کوئی مشیر تیرا رہنما نہ ہوگا، فقط تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے۔ ہارون الرشید پر رکت طاری ہو گئی۔ وزیر نے جب یہ حال دیکھا تو خوف زدہ ہو گیا اور کانپتے ہوئے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ سرکار نرمی فرمائیں، ان کے حال پر ترس کھائیں، دیکھیں ان کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اب وزیر کی طرف رخ کیا اور بولے، تم اور تمہارے ساتھی دربار میں ایسے حالات بتاتے ہو کہ یہ گناہ پر گناہ کرتا جائے۔ کبھی تم لوگوں نے اسے کسی غیر شرعی فعل سے ٹوکا ہے؟ تم ایسا کر بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہیں تمہاری وزارت عزیز ہے۔
فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ ہارون الرشید کی طرف متوجہ ہوئے کہ اے حسین چہرے والے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی مخلوق کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ اگر تو اپنے چہرے کو آگ سے بچانا چاہتا ہے تو بچا لے، تو ہرگز دیر نہ کر۔ کل کس نے دیکھا ہے تیرے دل میں رعایا کہ کسی فرد کے لیے بھی بے انصافی، کدورت یا بغض ہے تو فوراً اپنی اصلاح کر لے۔ ہارون الرشید نے وقت رخصت ہزاروں دینار ہدیہ دینے کی کوشش کی۔ فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ علیہ یہ ہدیہ قبول کرنے کو قطعی تیار نہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ حکمرانوں کے تحائف رشوت ہوتے ہیں، ان کو قبول کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ ہارون الرشید، میں تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں اور تم اس کے بدلے مجھے معاوضہ دینے کی کوشش کرتے ہو، خدا ہی تمہیں عقل سلیم دے۔ اس کے بعد فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے چپ سادھ لی اور ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا۔ اب بادشاہ اور وزیر نے سمجھ لیا کہ ہمیں اب رخصت پر چلنا چاہیے۔ وہ چلے تو آئے، لیکن درویش بابا کی باتیں ان کے دلوں میں جگہ کر گئی تھی۔ ہارون الرشید نے اپنے دل میں ان کے لیے انوکھی محبت محسوس کی، جس نے اس کے ایمان و یقین کو جلا بخشی۔ حضرت فضیل ابن ایاز کے ساتھ آج کی نشست نے ان کی زندگی کا دھارا بدل دیا تھا۔ ناظرین، اس حکایت سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ درس دیتے ہیں کہ جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اس طرح روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور جسمانی بیماری کا علاج حکیم یا ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے، اسی طرح روحانی بیماری کا علاج اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔